پاکستان میں نا آم کا سیزن آتا ہے تو لوگ آم بہت ایکسپورٹ کرتے ہیں، کھاتے بہت ہیں۔ ہر چیز کا سیزن ہوتا ہے نا، آم کا سیزن ہوتا ہے، یہ تقوی کا سیزن ہے اور اللہ تعالیٰ نے بہت سستا کیا ہوا ہے تقوی۔ یہ کیمرہ بند کر دینا بس، اس میں تو بہت میان آئے ہیں ماشاءاللہ آگے۔ اگر موبائل پہ جنت ملی تو بہت بڑی جنت ملی، اتنے بیانات اس میں۔ تو یہ سیزن ہے تقوی کا، اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو تقوی عطا فرمائے۔ نحمد نصلی علی رسول الکریم۔ ابھی یہ نوجوان قاری نے قرآن پڑھا، اتنا خوبصورت مولوی صاحب نے پڑھا۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ اکثر سرگوشیوں میں خیر نہیں ہوتی، لا خیر فی کثیر من نجوا، مگر ان گیدرنگز میں جس میں تین کوئی سے کام ہے۔ عربی کا لفظ ہے او کا مطلب ہے اور، یا واو نہیں ہے، یا نیکیوں کی بات ہو، یا صدقے کی بات ہو، یا باہم امت کی اصلاح کی بات ہو، جو بھی یہ عمل کرے گا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اس کو عنقریب اجر عظیمہ دے گا۔ کتنی زبردست قرآن کی آیت ہے ان مجلسوں کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں بتا دوں کہ دنیا آخرت کی دونوں خیریں تمہیں مل جائیں؟ تم کیا کرو کہ دین کی مجلسوں کو لازم پکڑ لو، اور جب تنہا ہوا کرو اللہ کا ذکر کیا کرو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ روزی باہر کی محنت سے ملتی ہے، یہ کفر کی سوچ ہے، ہماری ایمان والوں کی یہ سوچ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو روزی کا تعلق ہمارے اعمال کے ساتھ ہے، باہر کی محنت پہ صرف ظاہر ہوتا ہے، اس کا کوئی، اللہ کی قسم 30 سال سے پھر رہا ہوں، سب دھوکہ ہے نظر کا۔ رزق کا زمین کے کسی سبب سے تعلق نہیں۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، رزق تو آسمانوں میں ہے، وہ تو نیچے ظاہر ہوتا ہے تمہارے امتحان کے لیے۔ یہ جو مجلسیں ہیں ہماری، اللہ نے رزق کو اس سے جوڑا ہوا ہے۔ میں بیمار ہوں اس میں بیٹھوں، میں پریشان ہوں اس میں بیٹھوں، مجھے نیند نہیں آتی اس میں بیٹھوں، میرے گھر کے مسئلے ہیں میں اس میں بیٹھوں۔ ہمیں میرے دوستوں، کیونکہ بچپن سے ہم نے پڑھا ہی اللہ کا غیر ہے، جتنا ہم پڑھ رہے ہیں، جو میں پڑھ گیا ہوں سب اللہ کا غیر ہے، تو 30 سال غیر پڑھا کیسے یقین آ جائے؟ میں کیسے مان لوں اللہ کی بات کہ سود سے مال گھٹتا ہے؟ میرا تو پیسہ بڑھ رہا ہے ہر سال سود سے، میں اللہ کی بات کیسے مان لوں؟ میں کیسے مان لوں صدقے سے مال بڑھتا ہے؟ میں ابھی مسجد کو پیسے دے کے آؤں، مال گھٹ گیا، اللہ کہنے صدقے سے مال بڑھتا ہے۔ میرے دوستوں، ہم بہت بڑے امتحان میں پھنس گئے اور اللہ نے ہمیں بہت زیادہ مشغول کر دیا دنیا میں۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتے ہیں اس کو دنیا میں مشغول کر دیتے ہیں، اللہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو دنیا سے فارغ کر دیتے ہیں۔ اے آدم کی اولاد، اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر، اللہ تجھے غنی کر دے گا، بے پرواہ کر دے گا دنیا سے، تیرے فقر کو ختم کر دے گا۔ اور اگر تو نے ایسا نہ کیا، اللہ تجھے تیرے فقر تجھ کو مسلط کرے گا اور تیرے کاموں کو پھیلا دے گا، تیرے ہاتھ کو مشغولی سے بھر دے گا۔ میرے دوستوں بزرگوں، تقویٰ جو ہے اگر آ گیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں شروع میں فرماتے ہیں یہ کتاب ہدایت دیتی ہے متقیوں، ہدی للمتقین۔ اللہ آگے ایک جگہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تم تقویٰ بنا لو، تمہیں ہر مشکل سے میں خود نکالوں گا، روزی وہاں سے دوں گا جہاں سے تم گمان کرتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ تم ایمان تقوی کی محنت کر لو، زمین آسمان کی ساری برکات تمہارے لیے کھول دوں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ تم تقویٰ بنا لو، تمہارے ہر کام کو میں آسان کر دوں۔ میرے دوستو، تقویٰ 3 محنتوں کا نام ہے، تیجے سے صحیح ہو جائے اللہ تقویٰ دے دیں گے، اور یہ تینوں چیزیں ہدایت کی بھی علامت ہے۔ ہمیں ہدایت چاہیے نا، ہم ہر وقت سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط، ہمیں ہدایت چاہیے۔ ہدایت مل گئی، کچھ بھی نہ ملا، سیدھا جنت۔ ہدایت نہ ملی، مال مل گیا قارون کی طرح، حکومت مل گئی فرعون، سیدھا جہنم۔ جس نے یعنی آپ دیکھو نا، 5 اولو العزم نبی کائنات کے ایسے لوگ تھے جنہوں نے دنیا کو سب سے کم استعمال کیا۔ نوح علیہ السلام 1 سال کا روزہ رکھتے تھے، کھانے کو نہیں ہوتا، اور 950 سال تبلیغ کی عمر ہے۔ یہ ہماری طرح 60-70 سال نہیں، تھک گئے، گشت کر کے تھک گئے، یار کوئی نہیں آ رہا۔ 950 سال تبلیغ، سال کا روزہ۔ ابراہیم علیہ السلام اپنا مکان ہی نہیں بنا سکے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ نمرود کے آدمیوں کے پاس اناج گندم لینے گئے تو کہا پہلے سجدہ کرو پھر گندم ملے گی، کہا لعنت بھیجتا ہوں اس پہ، تو بوری میں مٹی بھر لی، اللہ نے اس مٹی کو جنت کی گندم بنا دی، کچھ نہیں تھا کھانے کو۔
آگ میں ڈالے گئے، اللہ نے جنت کا انار کھلا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، غریب ترین لوگ، اور اللہ نے چن کے ان کو بنایا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سردار تھے۔ 6 دن کھانے کو نہیں ہوتا تھا، 3 چاند گزر جاتے گھر میں بیویوں کے لیے کچھ کھانے کو نہیں۔ دنیا سے جا رہے ساری بیویاں بھوکی تھیں، فاطمہ اکثر بھوکی، حسنین اکثر بھوکے، اور صحابہ صفوں میں گرتے تھے۔ میرے دوستو، یہ اللہ نے کیوں ہمیں دکھایا؟ کیونکہ دنیا جس لیے ہم یہ آج محنت کر رہے ہیں، ہم اس لیے نہیں آئے ہیں کہ مکان بنائیں اور جائیداد بنائیں اور کھانے کھائیں، یہ مقصد نہیں ہے ہمارا۔ مقصد میرے دوستو دنیا میں آنے کا، عمل بنانے کا ہے۔ دیکھو نا، اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک آیت بتاتے ہیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے موت زندگی کا جو امتحان بنایا نا، یہ اس لیے بنایا کہ تمہارا ٹیسٹ لیں کہ تم میں سے میرے پاس احسن عمل بنا کے کون آتا۔ جب آدمی مرے گا، مرتے ہی کہے گا یقولو یا لیتنی قدمت لحیاتی، آئے کاش میں اپنی حیات کے لیے آگے سامان بھیج دیتا۔ وہ اس کو حیات کہہ ہی نہیں رہا، یہ تو موت ہے۔ ابھی آپ سو جاؤ گے، موت آ جائے گی، روح نکل جائے گی، جس کو اللہ چاہے گا روح لوٹا دے گا۔ پھر صبح اٹھیں گے، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہماری روح تو نے لوٹا دی، چل ایک دن کا اور مر۔ ہم روزانہ مر رہے ہیں لیکن ہمیں ہوش نہیں، یہ موت ہے۔ میں ابھی اتنے گھروں پھرا ہوں، گھر میں موتیں آئی ہوئی ہیں، بچیاں آؤٹ ہیں۔ دیکھو نا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف۔ اتنے بڑے بڑے گھروں میں جانا ہوا، اندر جہنم بنی ہوئی، اور پوری دنیا کا یہ حال ہے۔ بچے بات نہیں مانتے، بیٹیاں بات نہیں مانتی۔ میرے دوستو، یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ تقوی آ جائے، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یہ جو ہم آج بیٹھے ہیں میرے دوستو، اور ایک اور بات یاد رکھنا کہ تقوی کا تعلق مسجد کی محنت کے ساتھ ہے۔ جیسے کھیل کا تعلق گراؤنڈ کے ساتھ ہے، جیسے ڈاکٹر کا تعلق میڈیکل یونیورسٹی کی محنت کے ساتھ ہے، جیسے پائلٹ کا تعلق ایویشن کالج کے ساتھ ہے، جیسے لائر اور جج کا تعلق جو ہے لاء کالج کے ساتھ ہے، ایمان اور تقوی کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے۔ اللہ قرآن فرماتے ہیں، ہم نے زمین پہ جو پہلا بیت رکھا اس کا نام کیا ہے؟ بکہ۔ کیوں رکھا؟ تاکہ لوگوں کو برکتیں مل جائیں اور ہدایت مل جائے۔ ہدایت اور برکت کا تعلق مسجد سے ہے۔ کثرت آج بہت ہے لوگوں کے پاس، اتنی کثرت ہے، لیکن ساتھ ساتھ کثرت سے بیماریاں بھی آ رہی ہیں، ساتھ ساتھ کثرت سے جو ہے نافرمانیاں بھی آ رہی ہیں۔ اللہ نے برکت کو، برکت کس کو کہتے ہیں؟ 1 مہینے میں سال کی روزی مل جائے، 10 آدمیوں کا کھانا 100 کھا جائیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک تھیلی تھی، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیرے پاس کتنی کھجوریں ہیں؟ کہا تھوڑی ہوں گی۔ کہا میرے پاس لا۔ ہاتھ ڈالا اور ہاتھ نکالا۔ کہا ابو ہریرہ آج کے بعد اس میں کھجوریں ڈالتے رہنا، بس نکالتے رہنا، ڈالنا نہیں، نکالتے رہنا، اور اس کو دیکھنا نہیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے 27 سال میں 1000 من سے زیادہ کھجوریں اس میں کھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں ہاتھ ڈالا، اتنے سے پانی میں آپ کے ناخنوں سے اللہ نے پانی نکالا، 350 صحابہ نے پانی پیا۔ اللہ کے بھی نے ایک دیج کی ہے، ہم آنکھوں سے آج چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ ایک مجھے جنرل DIG ملا، میں نے کہا آپ کیسے پھنسے تبلیغ والوں کے ہاتھ؟ تو میں کہتے میں جو ہے نا وہ امیر صاحب سے کہا شب جمعہ کا میں کھانا لاؤں گا، تو امیر صاحب نے منع کیا۔ میں نے ان کو تسلی دی میری روزی حلال کی ہے، 1 روپے حرام نہیں ہے، آپ تحقیق کر لو۔ خیر امیر صاحب نے کہا لے آؤ، قسمیں کھائیں۔ جب وہ کھانا لے کے آیا، بنایا تھا 30 آدمی کا، 100 آدمی بیٹھے تھے۔ اس نے کہا میں تو مر گیا نا، آج تو میں ذلیل ہو گیا۔ تو کہ میں دور بیٹھ گیا، اللہ سے مانگتا رہا۔ امیر صاحب سورہ یاسین پڑھتے رہے، کھاتے رہے۔ 300 آدمیوں نے کھانا کھایا، اس کے بعد اللہ نے کھانا ختم کیا۔ کہ اس چیز نے مجھے بتایا کہ برکت بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا۔ ایک بکری، 2 بچے، 1 بچہ، 2 بچہ، پوری دنیا بکروں سے بھری ہے، اور عید پہ ابھی کروڑوں ذبح ہوں گے، بکرے کم نہیں ہوتے، سب کھائی جا رہے ہیں۔ اور ماشاءاللہ تبلیغی جماعت تو اکثر بکرا ہی کھاتی ہے، سبزی دال سے تو دور رہتے ہیں۔ لیکن ایک کتیا ایک وقت میں 7 سے 13 بچے دیتی ہے، کتے کہاں چلے جاتے ہیں؟ کبھی آپ نے 100 کتے اکٹھے دیکھے؟ 100 کتے جا رہے ہیں۔ اللہ نے بکریوں میں برکت ڈالی، کتوں سے نکال دی۔ حلال میں برکت ہے، حرام میں برکت نہیں ہے۔ میرے دوستو 3 چیزیں ہم صحیح کر لیں۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ علماء کہتے ہیں جو مساجد کو آباد کرے گا یہ ایمان والا ہے، اور جو مساجد کو آباد کرے گا نماز بھی قائم کرے گا، اور نماز کا ایسا زکوٰۃ بھی قائم کرے گا، اور جو یہ 3 کام کرے گا اللہ وعدہ کر رہے ہیں اس کو تقوی عطا کروں گا اور اپنے علاوہ کے سارے خوف اس میں سے نکال دوں گا۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُهْتَدِينَ،
یہ 4 جو کام کر رہے ہیں نا، مساجد کو آباد کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ قائم کرتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں، یہی لوگ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ اگر یہ 4 کام نہیں کرے میرے دوستو، ہدایت نہیں ہے۔ قرآن میں شروع میں اللہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب متقین کے لیے ہے۔ وہ کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ 3 جو کام کر رہے ہیں، ایک ایمان کو بنا رہے ہیں، نماز قائم کر رہے ہیں اور مال کو صحیح جگہ خرچ کر رہے ہیں، یہ تینوں لوگ جو ہیں تقوی والے ہیں۔ میرے دوستو تقوی آ گیا سارا مسئلہ ہو جائے گا۔ سب سے پہلی چیز ہے مساجد کو آباد کرنا۔ مساجد کیسے آباد ہوتی ہیں میرے دوستو؟ آج سارے مسلمانوں کا زور جو ہے نا جسم پہ، روح اندر بالکل ختم ہو چکی۔ مسجد کے بھی جسم بننے، اندر سے روح نہیں ہے۔ یہ بھی ساری محنت جسم پہ ہو رہی ہے، کپڑا اچھا دو، مکان اچھا دو، گاڑی اچھی دو، جوتے اچھے دو، گھڑی اچھی دو، روح پہ کوئی محنت نہیں ہے۔ اور یہ جسم جو ہے یہ ایک گند بنانے کی مشین ہے، اور اس نے قبر میں ختم ہو جانا ہے۔ اس نے ہمارے ساتھ وہاں نہیں جانا علیین میں یا سجین میں۔ اللہ ہم سب کو جو ہے سجین سے بچائے، جنت میں داخل کریں۔ ہماری ساری محنت جسم پہ ہو رہی ہے۔ اس کو مکان اچھا دو، اس کو گاڑی اچھی دو، اس کے لیے صوفہ اچھا بناؤ، اس کے لیے بستر اچھا دو، فلاں دو فلاں۔ روح کی محنت کیا ہے؟ اللہ قرآن فرماتے ہیں قیامت کے دن لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ وہاں تو صرف قلب سلیم چیک ہوگا۔ وہاں تو نہ میں تمہارے چہروں کو دیکھتا ہوں نہ تمہارے مالوں کو، میں تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہوں۔ اللہ کی قسم پوری دنیا میں مسجد کا دل خالی ہے، صرف باہر سے بنی ہوئی ہے۔ 7 اسٹار مسجد، 10 اسٹار مسجد۔ میرے دوستو بدترین مال ہے جو تعمیر پہ خرچ ہو۔ اللہ جس مال کو مردود کرتے ہیں تعمیر پہ لگا دیتے ہیں۔ کرکٹ گراؤنڈ کو اگر آپ آرام دہ کر دیں، کرکٹ ختم۔ کرکٹ گراؤنڈ مشقت کی جگہ ہے، کھیتی کسان کے لیے مشقت کی جگہ ہے۔ مساجد مشقت کی جگہ ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ نے انسان کو فطرت مشقت پہ پیدا کیا ہے۔ آپ جب تک مٹی پہ گرمی نہیں پڑتی، یہ کھجور نہیں نکال سکتا، یہ آم نہیں نکال سکتا۔ جب تک مٹی پہ سردی نہ پڑے یہ انار نہیں نکال سکتا۔ آج اللہ بھیجتے ہیں چلو سردی بھیجو، ان میں سے اخلاق نکلیں، یہ ہیٹر چلا کے بد اخلاقی نکلتی ہیں۔ اللہ گرمی بھیجتے ہیں چلو ان کو ذرا توکل نکلے، یہ اے سی چلا کے وہ بھی بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ گرمی کی زمین میں اس میں اے سی چلا دو، کھجور کیسے نکلے گی؟ اس میں آم کیسے نکلے گا؟ 300 قسم کا آم نکلتا ہے زمین سے جب اس پہ گرمی پڑتی ہے۔ ہم بہترین مٹی ہے۔ لقد خلق الانسان فی احسن تقویم، ہم سے بہترین کوئی چیز نہیں۔ دیکھو نا میرے دوستو، درخت کو آپ پتھر مارو امرود کے، وہ درخت جو ہے امرود پتھر کھا کے امرود دیتا ہے، اور اگلے سال یہ نہیں کہتا ظالم پچھلے سال پتھر مارے تھے اس سال امرود نہیں دوں گا، پھر امرود دیتا ہے۔ انسان تو درخت سے بھی اچھا ہے۔ پانی، انسان پانی سے بنا ہے، پانی پینے میں کتنا مزیدار۔ ابھی روزہ لگ رہا تھا، پانی نے کیسا سکون دیا۔ چوٹ لگ جائے برف لگاؤ پانی، چوٹ صحیح ہو جاتی ہے۔ لیکٹک ایسڈ جمع ہو، سوئمنگ پول میں کودو، لیکٹک ایسڈ ختم ہو جاتا ہے۔ جب ہمیں بہت مشکل میچ آتے تھے، ہم سمندر کے سامنے بیٹھتے تھے یا سمندر کی آڈیو سنتے تھے، سمندر کی آواز سن کے پانی کی ہمیں سکون ملتا تھا۔ ہم میرے دوستو، پانی ایک زبردست نعمت کی چیز ہے، لیکن پانی حد میں ہو، حدود میں، نلکوں میں تو بڑا مزیدار گرم ٹھنڈا۔ پانی جو ہے سمندر میں ہو تو بہت مزیدار ہے، جھیل میں ہو تو بڑا مزیدار۔ پانی سمندر چھوڑ دے تو سونامی سب کو تباہ کر دیتا ہے، نلکے ٹوٹ جائیں سارا گھر تباہ کر دیتا ہے، سیلاب آ جائے کراچی میں سارے گھر تباہ۔ آج یہ پانی حد سے نکلا ہوا ہے، یہ اس لیے تباہیاں کر رہا ہے گھر میں، لڑائیاں کر رہا ہے گھر میں۔ یہ کتنی خوبصورت چیز اللہ نے انسان نے بنائی ہے، لیکن میرے دوستو یاد رکھنا، مسجد کو آباد کیے بغیر ہم دیندار نہیں بن سکتے۔ انسانیت کی محنت مسجد کی محنت سے جڑ گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد 24 گھنٹے 4 اعمال سے آباد رہتی تھی۔ دیکھو اللہ نے ہمیں روح بنانے کا حکم دیا ہے، جسم کا نہیں۔ ہم لیسٹر شاید دنیا کا واحد شہر ہے جہاں اذانیں کھلی ہوتی ہیں، لیسٹر شہر۔ وہاں ایک شراب خانہ تھا، ایک بروتھل ہاؤس تھا، اس کے ساتھ مسلمانوں نے ایک جگہ لی کرائے پہ، وہاں مسجد کے اعمال شروع کیے، 4 اعمال۔ یہ 4 اعمال ہر گھر میں، ہر مسجد میں ہونے چاہیے۔ 4 اعمال شروع کیے، وہ شراب خانے میں لڑائی ہوئی، آکشن ہوئی، مسلمانوں نے خریدا، بنائی قبلہ رختہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو مرکز بنایا، وہاں سے جماعتیں نکلیں۔ سامنے ایک پولیس اسٹیشن تھا، 1 سال میں وہاں کا کرائم ختم ہو گیا۔ پولیس والے گفٹ کے طور پہ تھوڑے سے پیسوں میں دے گئے، وہ مدرسہ بن گیا۔ اس اسٹریٹ پہ 6 بڑی مساجد ہیں جو اعمال سے بھری ہوئی، ماشاءاللہ۔ میرے دوستو، ہمیں اندر کا حکم ہے، یہ ظاہر ہمارے ذمہ نہیں ہے۔
یہ پوری زمین اللہ نے اس امت کے لیے، اس نبی کے لیے مسجد بنائی ہے۔ ہمارا سارا زور ظاہر پہ لگ رہا ہے، کیلے کا چھلکا کچرے میں جاتا ہے، اصل تو کیلا ہے۔ ہم نے ان آنکھوں سے بالا کوٹ میں 5 مساجد شہید دیکھی، زلزلے میں موجود تھا، سب شہید ہو گئے۔ ایک ہمارا مرکز کچا بچا تھا جو 24 گھنٹے اعمال سے آباد تھا۔ آپ مسجد کو آباد کرو، پھر دیکھو اللہ کیا کرتے ہیں، ورنہ جتنا مرضی چیخیں مارتے رہو گے، ہدایت کے اعمال کے بغیر ہدایت نہیں مل سکتی ہے۔ کرکٹ کی محنت کے بغیر کرکٹر نہیں بن سکتا۔ ہدایت کے اعمال سب سے پہلے مساجد کو آباد کرو، اور اللہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ مساجد کو آباد کرنے والے ہی ایمان والے۔ انما، صرف ایمان والے کون ہیں؟ جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مسئلہ ہوتا تھا، ابھی بھی آج مجھ سے کچھ پوچھا تھا، سعید بھائی کوئی الگ سے ذکر دیں، میں نے کہا ایک ٹانگ اٹھا کے 6 لاکھ دفعہ یہ پڑھو، پھر دوسری اٹھا کے 3 لاکھ یہ پڑھو، یہ ذکر پسند ہے۔ اب کوئی نبی کا ذکر پوچھو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مصیبت آتی تھی آپ نماز پڑھتے، ہم سے نماز پڑھی نہیں جاتی کیونکہ جسم ڈھیلا ہو چکا ہے نا، بیٹھ کیونکہ تسبیح دے دو ہلتے رہیں، ہل کے ہل ہی گئے، نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی جو مسئلہ ہے نماز سے بڑا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو پکڑ لیا بادشاہ نے، اس زمانے کی فرعون نے، حضرت سارہ کو، آپ نے صلاۃ الحاجت شروع کی، جیسی شروع کی وہ فرعون ہاتھ ڈالتا، اس کو روب آ جاتا، ڈر جاتا، اتنا ڈرا کہ اپنی بہترین باندی ہدیہ میں دے دی ہاجرہ، اور ہاجرہ سے اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش پیدا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نماز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملے ہیں۔ آج ہمیں نماز پہ یقین نہیں، یہ نماز جنت فردوس لے جاتی ہے۔ میرے دوستو، حضور کی مسجد میں ایمان کا حلقہ لگتا تھا، اور اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں، اے نبی جی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، آپ بھی ان مجلسوں میں صبح شام بیٹھا کریں۔ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، نبی کو وحی آتی ہے، آپ کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، آپ ان مجلسوں میں بیٹھنے کا حکم ہے۔ ہم سے یہ مجلسیں کیوں چھوٹ رہی ہیں کہ ہم نے ایک لائف بنانے کی فیصلہ کر لیا کہ اپنی میں لائف کو سیٹ کروں گا، ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں شیطان کہتا ہے، اے اللہ میں تیرے بندوں کو ایسی گمراہ کروں گا جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اس دنیا کو خوبصورت بنا کے دکھاؤں گا۔ اللہ نبی سے کہہ رہے ہیں، نبی جی کہ آپ ان مجلسوں میں پابندی کے ساتھ، صبر کے ساتھ صبح شام روز بیٹھیں، اور یہ وہ لوگ ہیں یریدون وجہ، یہ اللہ کی رضا کے لیے بیٹھتے ہیں، ان کو اور کوئی چیز غرض نہیں ہے، نہ پیسہ نہ شہرت۔ اور وَلَا تَعْدُوا عَيْنَكَ عَنْهُمْ، اے نبی جی آپ یہ مجلسیں نہ چھوڑیے گا، کس کی وجہ سے؟ زینت الحیات دنیا، دنیا کی زینت کی وجہ سے۔ آج یہ جو ہمیں مجلسیں چھوٹ رہی ہیں نا، دنیا کی زینت کی وجہ سے۔ اللہ نے اللہ فرماتے ہیں میری بناوٹ میں سب سے گھٹیا چیز دنیا ہے۔ دنیا کا مطلب ہی گھٹیا ترین چیز ہے، قریب ترین چیز۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مردہ بکری اٹھائی، اے میرے صحابہ اس کو 1 درہم میں کون خریدے گا؟ کہ اللہ کے رسول بہت ہی گھٹیا مردہ ہے، مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ مالک نے پھینکی ہے گھٹیا کی وجہ سے، چھوٹے کان ہیں۔ کہ اس کائنات کے مالک کے نزدیک یہ دنیا اس سے بھی زیادہ گھٹیا ہے۔ آج ہمارا سورا زور لگ رہا ہے، مسجد میں بھی دنیا، نماز میں بھی دنیا، تلاوت میں بھی موبائل ساتھ، نماز میں بھی وائبریشن پہ رکھا ہوا ہے کہیں دنیا کہیں ایسے ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ میرے دوستو ہمیں اس کے لیے بنایا نہیں اللہ، ہم تو جنت کے لوگ ہیں۔ ہمارے حالات جب تک ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک ہم مجلسیں نہیں لگائیں گے مساجد میں، گھروں میں، ہر جگہ۔ یہ حکم ہے، اے نبی آپ بھی بیٹھیے۔ مسجد فرمایا مسجد ہر متقی کا گھر ہے۔ سچ بتاؤ آج کتنے متقی ہیں دنیا میں؟ تقوی کی علامت ہے مسجد کو گھر بنایا ہے۔ ہم جن لوگوں کو فالو کرتے ہوئے آ رہے ہیں وہ تو مسجد سے نکلتے ہی نہیں تھے۔ صحابہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سب سے بڑے تاجر اسلام کے، وہ گھر ایک آدمی گیا، کھٹکھٹائے کہ عبد الرحمن کہاں ہیں؟ کہا مسجد گیا ہوگا۔ مسجد گیا ہے؟ کہا کب آئے گا؟ کہا کوئی پتہ نہیں کب آئے گا۔ ہمارے گھر کوئی آ جائے، سعید انور کہاں ہے؟ کہا مسجد گیا ہوگا۔ کب آئے گا؟ 2 منٹ میں آتا ہوگا بس۔ فلان کی پہلی صف میں، فلان کے باہر، 2 منٹ میں آتا ہوگا۔ اچھا دنیا کی کام لے گیا دبئی، پتہ نہیں کب آئے گا، ہو سکتا آگے چائنا نکل جائے۔ سارا الٹا، جتنا ہم باہر ہیں آج مسجد سے اتنا صحابہ اندر رہتے تھے۔ فرمایا اتنی بڑی سارے علماء کی متفق رائے ہے جو ابن تیمیہ نے لکھی کہ جیسے مچھلی کا گھر پانی ہے، اس کی ساری ضروریات پانی کے اندر ہیں، اس کی حیات پانی میں، بہت تڑپے گی، کٹے گی، پخانہ بنے گی، ایسی اس امت کے حالات اللہ نے مسجد کے ساتھ جوڑا ہے۔ میں بھی ایک ڈاکٹر سرجن سے ملا، وہ کہا آپ کا ایک مسجد کا بیان سنا میں نے، 3 مہینے سے مسجد کے اعمال میں جوڑ رہا ہوں، اللہ نے میرے گھر کو جنت بنا دی، اللہ نے میرے سارے حالات ٹھیک کر دیے۔ میرے دوستو اللہ کے واسطے یہ تقوی کا مہینہ ہے، تقوی مسجد کی محنت کے بغیر نہیں مل سکتا۔ کوئی مائی کے لال سوئمنگ پول کے بغیر سوئمر بن جائے مجھے بھی بتا دینا۔ کوئی آدمی بالٹی میں سوئمر بن گیا ہو،
کہ یار میں بالٹی میں 3 مہینے محنت کی سوئمر بن گیا، یا کسی نے رکشا خرید کے پائلٹ بن گیا ہو کہ رکشا چلا رہا تھا پائلٹ بن گیا. بغیر مسجد کے یہ متقی نہیں بن سکتا. مسجد ہر متقی کا گھر ہے. جو مسجد کو گھر بنائے گا اللہ اس کو راحت دے گا، اس پہ رحم کرے گا، اپنی رضا کے ساتھ پلسرات سے داخل کرے گا، بجلی کی طرح جنت میں داخل کرے گا. کہا 3 کام تم کرو، 3 میں کروں گا. تم 5 دفعہ مساجد جایا کرو، نماز پڑھو، اس کو قائم کرو، آباد کرو، اور گھر میں سلام کر کے داخل ہو مجھ پہ، اور اللہ کے راستے میں نکلو. زندہ رہو گے اللہ تمہیں روزی پہنچائے گا، تمہارے کام مدد کرے گا، مرتے ہی سیدھا جنت میں داخل کر دے گا. میں قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا. جس کا دل مسجد میں اٹکتا ہو، تو اللہ کے واسطے بھائی یہ مہینہ رمضان کا ہے، اس میں اپنے آپ کو مسجد کی عادت ڈالو. آج لوگوں کو پان کی عادت ہے، تو جیسی روزہ ٹوٹتا ہے نا پان کھاتے ہیں، سر چکراتا ہے. نسوار کی عادت ہے لوگوں کو نا، نسوار ڈالتے ہیں. بیڑی کی عادت، سوٹا لگاتے ہیں باہر، گروپ میں جماعت بنا کے جاتے ہیں 8 آدمی. سب چیز ہو گیا، چائے نہیں پی، پوٹی نہیں آ رہی، قبض ہو گیا. لیکن میرے دوستوں مسجد کی عادت نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو مسجد کا عادی دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دے دو. ہمارے کراچی میں آئے دن سیل فون بند ہو جاتا ہے. ہم جماعت میں گئے، تبلیغی جماعت، ماشاءاللہ سارے وہ چارجر لے کے آئے ہوئے تھے نا. سب سے پہلے پوچھنے یار چارجر کا ہے یہ نہیں پوچھتے کتنی جماعتیں ہیں کتنے نہیں. چارجر موٹی پن کا ہے، پتلی پن کا ہے، یا سم کون سی فاسٹ چلتی ہے. امریکہ جماعت آتی سب سے یہاں کون سی فاسٹ سم ہے جس کا جی بی وہ 5G ہے نا. تو اور ساتھ نا اچھا ایمان کا کوئی چارجر نہیں، موبائل کے 2 چارجر رکھے ہیں، پاور بینک، کہیں موبائل ڈھیلا نہ ہو جائے، دل ڈھیلا ہو جائے ایسی کی تیسی. ہم نماز پڑھے وہاں مکے میں، تو امام صاحب نے دیکھ لیا مجھے، انڈیا کے حاجی تھے، کہا سعید بھائی بیان کر لیں. 700-800 حاجی. میں بیٹھ گیا تو بہت سارے حاجی تھے، ابھی نماز ختم نہیں ہوئی تھی، ہو گئی تھی آدھی صف لیٹ، جیسے آخر میں آتے ہیں نا کرکٹ وہ اسٹیڈیم میں تو آگے بیٹھتے ہیں، نماز ہم پیچھے پڑھتے ہیں. اب جناب وہ نماز ابھی چل رہی تھی تو ایک آدمی آیا، اس نے کہا امام صاحب کسی کا آئی فون کھول گیا، اعلان کر دیں. امام صاحب نے اعلان کیا، آدھی جو صفیں تھی نا کوئی رکوع سجدے میں، سب نے جیب میں چیک کیا ہمارا آئی فون تو نہیں. ایسا دل آئی فون میں ڈھکا ٹھک پھنس رہا. میرے دوستو مسجد کے اعمال ایمان کا حلقہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان کا حلقہ لگاتے تھے. یہ ایمان سے روزی جڑی. اللہ قرآن میں کہتے ہیں والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم الحق لهم مغفرۃ رزق کریم. جو ایمان لا کے اللہ کے دین کی ہجرت کرے گا اور جو لوگ ان کی نصرت کریں گے پکے مومن ہیں، ان کے لیے اللہ نے کیا رکھا ہے؟ مغفرت. اور دنیا میں روزی ہے، عزت والی روزی ہماری اس سے جڑی ہے. مساجد کو آباد کرنا. نمبر 2 نماز قائم کرنا. یہ اپنی نماز سے کام نہیں چلے گا، یہ تو اور پھنسے گا. ہم نے اپنا بھی ایمان بنانا، دوسروں کا بھی. ابھی مجھے ایک اسکالر کی مجلس بیٹھی تھی، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، پتہ نہیں امام صاحب بات مجھے کلیئر کر دیں. انہوں نے کہا جی یہ دعوت کا کام سب کرنے، یہ سب کے لیے ضروری ہے. ابھی اس نے آیتیں پڑھی ہیں بچے نے. میرے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مثال دی ہے کہ 2 طبقے ہیں کشتی کے، ایک نیچے ایک اوپر. اور نیچے والے اوپر جانے کے بجائے انہوں نے کہا کہاں اوپر جائیں گے؟ سمندر میں سوراخ کر لیتے ہیں، یہیں سے پانی نکال لیں گے. ہم اوپر والے پوچھ رہے ہیں مفتی صاحب ان کو روکنا فرض ہے نا فرض کفایہ ہے؟ ایسی کی تیسی سب مارے گا یہ. نیچے کشتی میں سوراخ کر رہے ہیں، ہم کھڑے جی ذرا مفتی صاحب سے پوچھوں. میرے دوستو حضرت سورہ نمل میں ایک چونٹی نے باقی چونٹیوں کی دنیا کی فکر کی ہے، اللہ نے اپنی کتاب کو اس کو حصہ بنا دیا. آپ دیکھو تو ایک چونٹی دنیاوی فکر. جو انسانوں کی آخرت کی فکر کرے اس کو اللہ کیا جنت دے گا. اصحاب کہف اپنا ایمان بچانے نکلے، قرآن کی پوری سورت اتر گئی. جو لوگ دوسروں کے ایمان کی فکر کریں گے اللہ ان کو کیا جنت دے گا. حدود جانور نے ایک گشت کیا جولا، اللہ نے قرآن میں تذکرہ کر دیا. میرے دوستو اللہ نے ہماری روزی کو کس سے جوڑا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگی روزی کی آپ نے روکا، کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اے نبی جی اپنے حل کو نماز قائم کراؤ اور آپ اس پہ جمے رہو، ان کو سمجھاتے رہو. لا نسألک رزقا، ہم آپ سے روزی نہیں چاہتے، نحن نرزقک، ہم خود رازق ہیں. والعاقبۃ للتقوی، اور بہترین انجام تو تقوی والوں. ہماری روزی نماز کے ساتھ جڑی ہے. یہ والی نماز نہیں ہے T10 اور T20 ٹکا ٹک ختم. یہ والی روز نماز بنائی. طارق جمیل صاحب سے میں نے پوچھا آپ اتنی بات کرتے ہیں اخلاق، مجھے آپ ایک سوال دیں کہ نماز فحاشی بے حیائی سے روکتی ہے، نماز انسان کو اخلاق والا بناتی ہے، نماز روزی کھینچتی ہے. آپ کی 40 سالہ تبلیغ میں کوئی مسلمان آپ کے پاس نماز ٹھیک کرانا ہے؟ مولانا کا ایک آدمی بھی نہیں آیا. بتاؤ مفتی صاحب آپ کے پاس کتنے آتے روز؟ کوئی آتا ہے میری نماز ٹھیک کر دیں؟ مفتی صاحب یہ جو ہے نا میرا فون ٹھیک نہیں ہے، کوئی ہے آپ کا جاننے والا؟
مفتی صاحب میرے یہ جو ہے نا وہ اپنا گاڑی ذرا خراب ہے، کوئی میکینک ذرا سستا کر دیں. اتنا ابھی مجھ سے کچھ پوچھ رہا تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں، میں کہا ہمارا آئی ٹی کا کام ہے. کہا آئی ٹی؟ میں کہا انٹرنیشنل تبلیغ، کوشش کر رہے ہیں اس کام میں لگتے ہیں. آئی ٹی یہ اصل تو اتنا ملے گا اللہ کی قسم آپ سوچ نہیں سکتے. پوچھو انضمام سے، تھوڑا سا لگنا پڑتا ہے. شروع میں تھوڑی سی گلیاں اڑتی ہیں، باؤنسرز ہوتے ہیں، ذرا سا کھڑے رہو، ایسا اللہ کھولے گا دنیا آپ نے ہوا میں بھی نہیں دیکھی ہوگی، سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ کہہ رہے ہیں میں وہاں سے دوں گا جہاں سے تمہیں گمان نہیں. اپنا نماز ٹھیک کرو. اور تیسری چیز جو سب سے بڑی چیز ہے، اپنے مال کا خرچہ صحیح کرو. بھائی آپ سے ایک سوال ہے میرا، آپ کیا امریکہ میں سنا ہے صبح آج کل رمضان میں فجر میں 3 رکعت ہو رہی ہیں؟ یہ صحیح ہے؟ سنا 3 رکعت پڑھتے ہیں؟ 2 ہی؟ پکی بات ہے. یو ایس ہے نا، تھوڑا ماڈرن ہے، آگے نکل گئے شاید. 2 ہی رکعت فرض ہے، پکی بات ہے. روزے سنا یہاں 34 ہوتے ہیں، عید پہ بھی 2 روزے رکھتے ہیں. نہیں ایسا ہے 30 29 30 ہے نا؟ صحیح ہے نا؟ روزے کتنے فرض ہیں بھائی؟ 29 30. نماز کتنی فرض ہے؟ فجر میں 2، مغرب میں کتنی ہے؟ 3، عصر میں 4. دن میں کتنی نمازیں؟ زکوٰۃ کتنے % ہے؟ امریکہ میں پیسے زیادہ ہیں، 5% ہے. کتنے؟ 2.5. اچھا یہ بتاؤ کمانا کتنا فرض ہے؟ جو غلط بتائے گا $5000 لوں گا اس. کمانا کتنا فرض ہے یہ بتاؤ بھائی. نماز کتنی فرض ہے، روزہ کتنا فرض ہے، زکوٰۃ کتنی فرض ہے، حج کتنا فرض ہے، یہ پتہ ہی نہیں کمانا کتنا فرض ہے اور کب کمانا فرض ہے. حاجی صاحب عرفات میں مغرب پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، قضا کریں. زوال میں سجدہ؟ نہیں. ابھی طواف کر رہے حرم کی سب چھوڑنے کی، اقامت شروع کی، طواف کر سکتا ہے؟ امام صاحب نماز شروع کریں، تلاوت کر سکتا ہے؟ نہیں. یہ جاب کر رہا ہے کسی کے یہاں، یہ قرآن پڑھ سکتا ہے اس جاب کے وقت میں؟ نہیں. تو میرے دوستو پتہ ہے کمانا کب فرض ہے؟ کچھ بھی نہیں پتا. اور اللہ قرآن میں کہیں نہیں کہا زانی، شرابی، قاتل. اللہ کہہ رہے کیا ہے؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، شیطان کے پکے بھائی ہیں جو مال میں تبذیر کرتے ہیں، غلط جگہ جو مال میں اسراف کرتے ہیں. ایک آدمی نے آج کل رولیکس لوگ بہت پہنتے ہیں، جعلی بھی، اور یوں بیٹھتے ہیں نا تاکہ نظر آئے رولیکس، ایسے سٹائل بھی دیتے ہیں نا ایسے یوں. تو میں ایک آدمی نے رولکس پہنی تھی، میں نے کہا یہ رولکس ہے کتنے کی لی؟ کہا $70,000 کی. میں کہا اس میں 25 گھنٹے آتے ہیں؟ کہا نہیں 24 ہی ہیں. میں کہا پھر کیوں لیے؟ 25 آتے ہیں ہم بھی خرید لیں، کیوں لیے ہیں؟ ایک عورت نے دیکھا ٹیسلا گزری، کہا یہ کتنی تیز کار ہے، یہ کتنا کرتی ہے 0 to 100؟ وہ کہا 5 سیکنڈ میں 0 to 100. اس نے جا کے شوہر کو کہا آئی نیڈ اے مشین دیٹ کین ٹیک می فرام 0 to 100 mph ان 2 seconds. شوہر ایک ویٹ مشین لے آیا، وہ 1 سیکنڈ میں 100 پہ پہنچ گیا. مشین چاہیے. سارا مال خرچ ہو رہا ہے غلط جگہ پہ، کھانوں پہ. حالانکہ اردو کا کتنا خوبصورت لفظ ہے، کھا نہ. ہم کہہ رہے ہیں کھائی جا. ناشتہ، نہ پہلے نہ ہے، کلمے پہلے لا ہے، لا ناشتہ، کھائی جا. سارا مال. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو، صحابہ کے غریبوں میں 3 صفات تھیں. ان کے غربت میں 1 روپے حرام کا نہیں تھا، ان کے غربت میں اللہ کا حکم نہیں ٹوٹتا تھا، اور ان کی غربت ان کو اللہ کے رستے سے روکتی نہیں تھی. صحابہ کے امیر میں 3 چیزیں تھیں، 1 روپے حرام کا نہیں، امیری میں اللہ کا حکم نہیں ٹوٹتا تھا، اور امیری ان کو اللہ کے رستے سے روکتی نہیں تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا مال 4 جگہ سے نکالا. سب سے پہلے شادیوں سے. ہمارا مال کہاں لگ رہا ہے بھائی؟ میں ابھی حج پہ تھا نا، تو جتنے انڈیا کے لوگ آئے میں کہا سچ سچ بتاؤ، 2 چیزیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے فجر کی کتنی تعداد ہے؟ ابھی آپ نے پڑھی، کس نے پڑھی؟ وہ کیا ہے؟ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم. منافق کون ہے؟ یہ اللہ کو نہیں، اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے. اذا قاموا للصلاۃ قاموا کسالى، جب نماز کی آواز ہے یہ سستی کر دیں گے. فویل للمصلین، ہلاک ہو گئے نمازی. کون ہے؟ جن کی نماز دکھاوے کی ہے اور سستی سے بھری ہوئی ہے. اور یہ کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ یرون الناس، دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں. ولا یذکرون الا قلیلا، ذکر اللہ کا بہت تھوڑا کرتے. میں نے جتنی کنٹریز مسلمان کی ہیں سب سے پوچھا، کسی کنٹری میں فجر میں 5% نمازی نہیں ہے. کیا کریں گے بھائی؟ آدم علیہ السلام کو جو سجدہ نہ کرنے پہ ابلیس مردود ہو گیا اور قیامت تک لعنت. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. جو آدم کے رب کو سجدہ نہیں کر رہا فجر میں، اس کا کیا ہوگا؟ فرمایا اس نے ظلم بھی کیا، اس نے کفر بھی کیا، اور یہ منافق بھی ہے. فرمایا دل چاہتا ہے اس کے گھر کو آگ لگا دوں جو بغیر کسی جینون عذر کے گھر میں نماز پڑھ لے. نماز کی جگہ، میں ابھی وہاں سین فرانسسکو میں تھا، کچھ میرے دوست تھے، کہتے ہیں میں نے کہا نماز مسجد میں پڑھا کرو، کم از کم فجر عشاء ساری رات بعد میں. کہا سعید بھائی مسجد 15 منٹ دور ہے. میں کہا تمہاری جاب کہاں ہے؟ 2 گھنٹے دور ہے. جاب کرنے 2 گھنٹے جا سکتے ہیں، کفر کی نوکری. اللہ کی نوکری کرنے کے لیے 15 منٹ جانے کو تیار نہیں.
اللہ کہہ رہے ہیں دعا کرو میں تمہیں متقیوں کا امام بنا دوں. ہم کن کے غلام بن گئے آج کافروں کے. میرے دوستوں بزرگوں، مال 4 جگہ سے نکالا. شادیوں سے. میں نے انڈیا سے پوچھا، انڈیا والوں سے پوچھا تمہاری شادیاں کیسے ہوتی ہیں؟ کہا پہلے ہوتی ہے مہندی، پھر ہوتی ہے منگنی، پھر ہوتا ہے مایوں، پھر ہوتا ہے بارات، پھر ولیمہ. اسلام میں ولیمے کے علاوہ کچھ ثابت نہیں ہے. مفتی ظہر ولی صاحب اور ہمارے جو بڑے علماء ہیں نا، اس کے بارے میں اتنی وعیدیں سناتے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے. آج پاکستان میں ایوریج شادی 50 لاکھ 1 کروڑ. ترکی میں لوگ مر رہے ہیں. اچھا ایک آیا کہ جی آپ لوگ نکل جاتے ہیں اجتماع میں اتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں اور فلاں فلاں. میں کہ دعا کرو نہ کریں. اور کہہ رہے ہیں میری بھانجی کی منگنی ہے اس میں آ جائیں. 25 کروڑ روپے خرچ ہو رہا ہے، 20 کروڑ روپے خرچ ہو رہا ہے. میرے دوستو کہاں کیا کیسے اللہ کو جواب دیں گے؟ اسراف والے کو اللہ محبت ہی نہیں کرتے. اور تبذیر، شادی پہ پیسہ لگانا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آئے صبح، اللہ کے نبی کا عبد الرحمن یہ لالی کہاں سے؟ کہ رات کو شادی ہو گئی، ختم شادی. نبی کو نہیں بلایا یہاں تو وہاں سے میں یہاں جہاز میں یہاں سے چڑھا تو کہا یہ سنا طارق جمیل صاحب نے 30 حج کر لیے. میں کہا میں نے بھی سنا اور پتہ بھی ہے مجھے. کہا یہ کیوں کرتے ہیں ہر سال حج؟ غریبوں کو دیں. میں کہا چلو میں کہہ دوں گا. آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا ہم 25 لوگ ہیں فیملی کے، اپنی بھانجی کی مہندی اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں بزنس کلاس کی ٹکٹ خرچ کر کے. حج کرنا ظلم ہے اور یہ مہندی ہندوؤں کی رسم، یہ فرض عین ہے. میرے دوستو اللہ کے نبی کا اتباع کر رہے بغیر ہماری مغفرت نہیں ہے. اللہ ہمیں محبت نہیں کریں گے. اتنے بڑے بڑے سیٹ تھوڑا سا دیندار بنے. آج بچی خود گھر چھوڑ کے آتے ہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ نے فاطمہ کو چھوڑا. کہا جاؤ فاطمہ کو چھوڑ کے آؤ. علی سے کہنا میرا انتظار کر میں آؤں گا. فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار جھاڑو دیتے ہوئے جا رہی ہے. حضرت عائشہ سب سے بڑی عالمہ، پہلی حافظہ اسلام کی، 5 درہم کے جوڑے میں اس کی شادی ہو رہی. یہ ہم اللہ کو کیسے جواب دیں گے یار؟ یہ خرچ پیسہ کرنا ان پہ، امریکن پہ. یہ جو ہم سارا لگا رہے ہیں تعمیروں پہ، شادیوں پہ، کھانوں پہ، کپڑوں پہ. یہ کپڑا کیا ہے میرے دوستو؟ اللہ کی قسم مجھے تو کپڑا استری کرنے کا شوق نہیں، لیکن لوگ وہ کہہ رہے ہیں تم لوگوں کو دین سے بھگا دو گے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی پوری زندگی میں دوسرا جوڑا طے کر کے نہیں رکھا گیا. آپ کا ایک ہی جوڑا ہوتا تھا. بعض دفعہ آپ اوپر ادھار لے کے نماز پڑھاتے تھے. میرے دوستو یہ کپڑوں پہ پیسے لگ رہے ہیں. میں جو دکھاوے کپڑے پہنے گا نا، میرے ساتھ کٹس دیکھو کیسے لگ رہا ہوں. کہ جہنم ذلت کا لباس پہنا کے اللہ جہنم میں ڈال. حضرت عمر کو 11 پیون سے چابیاں ملی، ایک پیون بغل میں تھا. کہا ہمیں اللہ نے اسلام میں عزت دی، ہم کپڑوں میں تلاش کر رہے ہیں. تو 4 جگہ سے مال نکالا. میں نہیں کہہ رہا آج ہی شروع کر دو، تھوڑا تو نکالو یار. ہم ایک گھر میں گئے، وارڈروب میں اتنا اس سے بڑا وارڈروب. میں کہا ذرا رکو 4تھا کلمہ پڑھ لوں، لگتا ہے بازار آ گیا ہوں. دیکھ کپڑے پہ کپڑے، جوتے پہ جوتے. پتہ نہیں جتنے زیادہ جوتے ہوں گے اتنے چاچز پٹائی کی ہے گھر میں. یہ جوتے چھوٹے ہی ہونے چاہیے. تو میرے دوستو کپڑوں سے نکالا، کھانوں سے، شادی سے، تعمیر سے. ایک صحابی نے ایٹک بنایا غیر ضروری. اللہ کے نبی نے سلام کے جواب نہیں دیا، سارا گھر توڑ کے آ گیا. اور کہاں لگایا؟ 4 جگہوں پہ. اللہ کا دین زندہ، تبلیغ کے کام میں. اس پہ جتنا لگا سکتے ہو لگا دو. ایک ہیں نام جن کا ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. انہوں نے سارا مال لگا دیا. یہاں تک کہ گھر 5000 چھوڑ کے آئے تھے، وہ بھی لے آئے. سارا گھر فاقے. 2 بیویاں، ام رومان خوبصورت ترین عورت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے جنت کی عورت دیکھنی ہے میری ساس کو دیکھ لے. اور نابینا باپ 6 کنواری بیٹیاں سب لے آئے. کنواری بیٹی نے نابینا باپ کو، دادا کو دکھایا کہ ٹھیکرے ڈال کے کہ ابا جان کچھ چھوڑ کے گئے. سارا کچھ لیا. اللہ نے آسمان سے سلام بھیج دیا، ابوبکر کو میرا سلام ہو. ایک عورت خدیجہ پہلی عورت ہے جس کو اللہ نے سلام بھیجا انبیاء کے بعد. انہوں نے بھی سارا مال لگا دیا. تبلیغ کے لیے سارا مال لگا سکتے ہو، سارا جان لگا، کس کا کوئی حساب نہیں. نمبر 2، مال لگائے دین کی تعلیم سیکھنے سکھانے پہ. آج دنیا کی تعلیم سیکھنے سکھانے پہ پتہ آپ کو میتھس کے ٹیچر کتنا لیتا ہے؟ ایک کورس کا 1.5 لاکھ. ایک کورس پاکستان 1.5 لاکھ روپے. اور دین کی تعلیم سیکھنے والا قاری کتنا لیتا ہے؟ 500 روپے. اس میں 500 روپے. کفر کی تعلیم 1.5 لاکھ اور دین کی تعلیم جو ہے وہ کتنا؟ 500. کرکٹ کوچ کو ملتا ہے مہینے کا 1 کروڑ. اس پہ یہ روتا ہے تنخواہ بڑھاؤ. اور قرآن کے کوچ کو ملتا ہے 15,000 مہینے کا. بتاؤ کتنے ظالم ہیں ہم. یہ ساری دنیا کے کافر مل کے ہماری دنیا کو نقصان پہنچا رہے. ہم مسلمان مل کے ان کی آخرت کو نقصان پہنچا رہے ہیں. بڑا ظالم کون ہے بھائی؟ انڈیا والوں نے پاکستان کا پانی روک دیا اور پاکستان نے ان کا کلمہ روک دیا. بڑا ظالم کون ہے؟ اللہ ظالموں کی مدد نہیں کرتا. اللہ ظالموں کو ہدایت. تو اپنا مال خرچ کرو تبلیغ کے کام میں. دیکھو اللہ کتنا دیتا ہے. نمبر 2، دین سیکھنے سکھانے پہ. نمبر 3، ابھی پڑھا انہیں ذوی القربہ والیتامى والمساکین،
وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، یہ متقیوں کی علامت بتائی. دیکھو متقیوں کی علامت کیا بتائی کہ سب سے پہلے اللہ پہ، آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں پہ، کتابوں پہ، نبیوں پہ، اور پہلے یہ کہا یہ مال خرچ کرتے ہیں ان 6 جگہوں پہ. زکوٰۃ بعد میں حکم ہے. آج یقین، اچھا قرآن کہتے ہیں یربی الصدقات، صدقے سے مال بڑھتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے جو صدقہ دے گا اس کا مال بڑھے گا. تو میرے دوستو یہ 3 چیزیں صحیح کر لو، اپنے دل کے یقین کو صحیح کر لو. نماز میں روزانہ آج کل ہم 500 دفعہ رب پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین. دل اللہ کو رب مانتا نہیں کہ میرے بغیر اللہ کیسے پالے گا. ہاں میں مر جاؤں گا پھر تو اللہ رب ہے. ایک بچہ جا رہا دبئی، میں نے اسے پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ کہتا دبئی جا رہا ہوں. میں کہا کہاں ٹھہرے گا؟ کہ میرے چچا ہیں. میں کہا چچا نہ ہوئے؟ کہا ماموں بھی ہیں. ماموں نہ خالو بھی ہیں. میں کہا تینوں نہ ہوئے؟ کہا سعید بھائی میرے بہت سارے دوست ہیں ان کے پاس. میں کہا دوست بھی نہ ہوئے؟ کہا میرے پاس کریڈٹ کارڈ ہے، ہوٹل لے لوں گا. میں کہا تیری جیب کٹ گئی، پھر اللہ بھی تو مالک ہے. کتنی دیر بعد اللہ مالک ہوتا ہے. رب العالمین پڑھ رہا ہے، دل مان نہیں رہا اللہ رب ہے. رکوع میں جاتا ہے میرا رب اللہ، رکوع سے اٹھتا ہے ہمارا سب کا رب اللہ، لیکن دل ماننے کو تیار نہیں. جو اللہ کو رب بنا لے، اس پہ ڈٹ جائے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، دنیا میں اللہ اس کے ساتھ فرشتے کر دیں گے. تو اس لیے بھائی یہ تقوی کا مہینہ ہے. تقوی آتا ہے آمن اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے تقوی آتا ہے. تو کوشش کریں اس رمضان کے مہینے میں، یہ مجالس آپ کی لگتی ہیں ماشاءاللہ، 8 رکعت کے بعد مجالس میں بیٹھیں، دین کے ایمان کے حلقے میں بیٹھیں، تعلیم قرآن حدیث کی تعلیم میں بیٹھیں، اپنا ذکر، اپنے 2 نفل رمضان میں، 2 نفل کس کے برابر ہیں؟ فرض کے برابر. پوری دنیا کے 2 بلین مسلمان نفل پڑھ لیں، ایک مسلمان کے 2 فرض کے برابر نہیں ہو سکتا. آج رمضان میں اللہ نے کیا سیل لگائی ہے، نفل پڑھو فرض کا ثواب دوں گا. 1 دفعہ سورہ یاسین پڑھیں، حدیث میں آتا ہے 10 قرآن تلاوت کا ثواب. رمضان میں کتنے ہو گئے؟ 700 قرآن ختم ہوتے ہیں. 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھو، 1 قرآن کی تلاوت کا ثواب. رمضان میں 70 قرآن. 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھو، جنت میں 1 محل، رمضان میں 70 محل بنا سکتے ہو. قرآن میں ویسے کسی کو فرعون وہ چماٹ مار دے گا. قرآن میں نماز میں فرعون پڑھو 500 نیکی ملے گی. کسی کو خنزیر تو وہ مار دے گا. قرآن میں خنزیر پڑھو اللہ 500 نیکی دے گا. تو بھئی یہ سیل والا مہینہ ہے نا. ہمارے یہاں کراچی میں نا جب رمضان جاتا فائرنگ ہوتی ہے، شکر رمضان گیا. تو بھئی یہ تو تقویٰ ہے نہیں. اس لیے بھائی انشاءاللہ اللہ سے دعا بھی کریں. دین آتا ہے صحبت کے ساتھ. ان مجلسوں بیٹھیں، مساجد کو آباد کریں، اور یہی اعمال گھر میں بھی کریں. ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة الفردوس مع الابرار یا عزیز غفار بالعالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین آمین. السلام علیکم. جزاک اللہ.